جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مخدوم معظم حضرت مفتی محمد اشفاق صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتغى القضاء او سعالا سلط علیہ ومن اکرہ انزل اللہ تعالی ملکا یسددہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، امارت شریعہ ہند کی طرف سے منعقدہ محاکم شریعہ صوبہ اڈیشہ کا یہ تربیتی پروگرام جو کل سے چل رہا ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس نشست میں خصوصی خطاب جو ہونے والا ہے وہ نائب امیر الہند حضرت مولانا سید مفتی سلمان منصور پوری مد ظلہ العالی کا خطاب ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی قیمتی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے پاس ضابطۂ عمل ہے جس کے تعلق سے کچھ باتیں شام کو آئی تھی اور کچھ باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ منصب قضا پر فائز ہیں، جن کی ذمہ داریاں عوام کے نزاعات کو حل کرنے کے لیے ان کے سپرد کی گئی ہیں، ان کے لیے ایک بڑا قیمتی اصول ذکر فرمایا ہے کہ یہ منصب اپنے اندر بڑائی لیے ہوئے ہے، بڑی طاقت لیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس منصب کے حصول کا دل کے اندر کوئی داعیہ اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوجہ اللہ خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر کسی طرح کا سوال ہوا یا کسی طرح کا دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق آپ کو ملنے والی ہے وہ توفیق سلب کر لی جائے گی، اور یہ مسئلہ جو خالص اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے یہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور جب کوئی بھی مسئلہ آپ کے حوالے ہو جائے اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے خالی ہو جائے تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں کہ ہمارے دل میں کسی طرح کا داعیہ، کسی طرح کا جذبہ اور کسی طرح کی خواہش نہ ہو، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، انتظام کے اعتبار سے، لوگوں کی رائے کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، اگر یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے تو ہم اس سے بھاگیں بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے۔
اسے حدیث میں اکراہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے۔ انسان سہولت پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنی آسانی سے ہماری زندگی گزر جائے اتنا اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا، اس کے لیے لوگوں کے خدمت کا اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے کو مامور کر دیا جائے گا آپ کے ساتھ۔ آپ کا معاون، ایک تو وہ معاون ہے جو آپ کے انتظام میں بنایا گیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا معاون رکھ دیا جائے گا کہ وہ فرشتہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب بھی کوئی مشکل ہوگی، جب بھی ثواب تک پہنچنے میں آپ کو کوئی دشواری ہوگی، حق تک پہنچنے میں دشواری ہوگی، تو وہ فرشتہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ یہاں کا جو پروگرام ہے یہ ابھی ابتدائی منزل میں ہے، اس اعتبار سے کہ منظم طریقے سے یہ کام اس صوبے کے اندر اب شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ کام بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اس کی کوئی اس طرح کی ترتیب نہیں بنی تھی کہ تمام صوبے پر یہ محیط ہو۔ اب یہ امیر شریعت حضرت مولانا فاروق صاحب مدث اللہ العالی کی طرف سے مختلف اضلاع کے اندر قضات اور ذمہ دار ادارے کے چلانے والے یہ متعین کیے گئے ہیں۔ یہ قاضی محکمہ شریعہ ہے، یہ قاضی مطلق نہیں ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کسی سوال کے جواب میں کہ ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے اندر ہر محکمہ شریعہ کے اندر کم از کم 3 افراد یا 5 افراد متعین کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ذمہ دار متعین کیا جاتا ہے، جس ذمہ دار کو قاضی محکمہ شریعہ کہتے ہیں، اور ایک آدمی متعین کیا جاتا ہے جو ناظر ہوتا ہے، یعنی اس کام کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور مسئول ہوتا ہے، جسے آپ پیشکار کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس کا معاون ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے۔ تو کم از کم جو محکمہ شریعہ ہوگا اس میں 3 کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایک قاضی شریعت ہوگا جو ذمہ دار ہوگا، جو اس محکمے کا مدیر ہوگا، دوسرا اس کا نائب ہوگا، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آیا تو وہ کام کرے گا، اور تیسرا ناظر کی حیثیت سے ہوگا، وہ فائل وغیرہ کی تیاری اور وہ سارا کام کرے گا۔ اس میں 2 اور آدمیوں کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں اگر گنجائش ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا۔ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ صرف فسخ اور تفریق کے جو معاملے ہیں، جہاں شرعی طور پر قضائے قاضی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں 3 آدمیوں کی بنچ کا ہونا اور 3 آدمیوں کی جماعت کا ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اور مسائل کے اندر 3 ہوں، 2 ہوں، 5 ہوں، وہ بیٹھے رہیں گے اور وہ الگ الگ کاموں کو نمٹاتے رہیں گے۔ کئی آدمی ایک ساتھ آ گئے ہیں، جلدی ہے تو ایک کی بات ایک نے سن لیا، دوسرے کی بات دوسرے نے سن لیا، کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ تینوں کا اشتراک یہ ضروری نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے کا معاون ہوگا۔ لیکن جب قضائے قاضی کی ضرورت ہوگی، کوئی ایسا معاملہ آئے گا جس کے اندر نکاح کو توڑنا ہے، فسخ نکاح ہے، اور اس میں اسباب فسخ تک پہنچنا ہے، تو اس معاملے کو خصوصی طور پر 3 کے درمیان رکھنا ہوگا، اور 3 کی بنچ بنانی پڑے گی، 3 کی ایک جماعت بنانی پڑے گی، شروع سے لے کر کے آخر تک وہ 3 کی جماعت کے سامنے عرض دعویٰ بھی آئے گا، اس کے سلسلے میں جو کارروائی ہوگی اس کارروائی میں بھی تینوں شریک رہیں گے، پھر فیصلہ لینے میں بھی، چاہے وہ تعجیل کا فیصلہ ہو کہ کوئی مفقود الخبر کا معاملہ ہے اور اس کی مفقود الخبر ہونے کے سلسلے میں یہ مجلس قضا جو آپ کی ہے، جو کمیٹی ہے، جو جماعت ہے، وہ اس پر فیصلہ لیتی ہے کہ یہ مفقود ہے، پھر اس کے بعد 1 سال تک اس کی کارروائی چلتی ہے۔
تو یہ تمام کارروائیوں میں 3 کی شرکت ضروری ہے، لیکن یہ فسخ و تفریق کے مسائل بہت کم آتے ہیں اور اس کی نوبت کم ہوتی ہے۔ زیادہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو زوجین کے ہوتے ہیں، اور زوجین کے مسائل کے تصفیے کے لیے پہلے ان سے بات کی جاتی ہے۔ آپ کی کتاب یہ ضابطۂ عمل کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، آپ طریقہ کار کے سلسلے میں کھولیں اور وہاں سے اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ طریقہ کار ہی کے تعلق سے، اس لیے کہ آپ کام شروع کریں گے تو کام شروع کرنے کے لیے آپ کو جو طریقہ کار رکھا گیا ہے ضابطے کا، اس طریقہ کار کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اب اس میں دفعہ نمبر 10 ہے، جس کے اندر عنوان ہے نظام کار، یعنی آپ محکمہ شریعہ کا کیسے وجود میں لے آئیں گے، اس کی تشکیل کیسے کریں گے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ایک دفتر ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ متعین ہونی چاہیے جہاں لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور لوگوں کو یہ نشاندہی ہو سکے کہ فلاں جگہ محکمہ شریعہ کا دفتر قائم ہے۔ کوئی دفتر کے لیے جگہ آپ نے متعین کی تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ دفتر ہے؟ اس پر آپ کو ایک بورڈ لگانا پڑے گا۔ بورڈ کیا لگائیں گے؟ اس بورڈ کے اندر محکمہ شریعہ، ابھی آپ کا جو نظام چل رہا ہے وہ محکمہ شریعہ ضلع کا چل رہا ہے، کہ پہلے آپ اضلاع کے اندر محکمہ شریعہ قائم کریں گے، تو محکمہ شریعہ ضلع فلاں، جیسے آپ کا یہ ضلع ہے، کٹک کے اندر ہے، سونگڑا کے اندر ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ لکھ لیجئے کہ محکمہ شریعہ ضلع فلاں، یہ ضلع کا محکمہ شریعہ ہے۔ اس کے نیچے لکھیے یہ زیر نگرانی امارت شریعہ ہند، کہ یہ محکمہ شریعہ جو ہے یہ امارت شریعہ ہند کی نگرانی میں یہ چل رہا ہے۔ یہ بورڈ آپ آویزہ کیجئے۔ یہ ایک ضلع کے اندر اگر ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرا محکمہ شریعہ قائم کریں تو ضلع کے نام سے ایک محکمہ شریعہ ہوگا، پھر تحصیل ہے، کوئی خاص جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اس جگہ کے نام سے دوسرا محکمہ شریعہ بھی آپ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا ضلع ہے تو ایک ہی محکمہ شریعہ قائم کیا جائے۔ دستور کے اندر، ضابطے کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ عوام کی، عامت المسلمین کی سہولت پہنچانے کے لیے جو بھی مناسب سمجھیں وہ ایک ضلع کے اندر محکمہ شریعہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ضلع کے اندر دوسرے ضلع کو آپ جوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ مشورے کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ جس ضلع سے قریب کوئی ضلع ہے اور وہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے، وہاں افراد نہیں ہیں، آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس ضلع کے اندر محکمہ شریعہ قائم کیا جائے، تو وہاں کے لوگوں کو اس جو قریبی ضلع ہے اس ضلع سے جوڑ دیا جائے، کہ اگر کسی کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے اس ضلع کے اندر رجوع کرنا آسان ہوگا اور یہ ضلع جو ہے ان کے مسائل بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ انتظام کے اعتبار سے آسانی رہے گی۔ اگر جو چاہے جہاں چاہے چلا جائے گا تو پھر آدمی یہ کرے گا کہ کوئی اس ضلع کے اندر اپنے مفاد کے مطابق مقدمہ دائر کر لے گا، کوئی دوسرے ضلع کے اندر قائم کر لے گا، تو ایسی صورت میں ثواب تک پہنچنا یہ مشکل ہوگا اور لوگوں کے لیے اپنی پسند کے محکمہ شریعہ کو تلاش کرنا، یہ اس کی ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اس دروازہ کو بند کیا جائے تو پہلے بورڈ ایک لگائیں، ایک جگہ کو متعین کریں اور اس محکمہ شریعہ کے لیے ایک محکمہ شریعہ کا قاضی کا انتخاب کر لیں، جو انتخاب امیر شریعت کی طرف سے باہم مشورے سے انتخاب عمل میں آئے گا۔ جیسا کہ شام کو یہ بات آئی کہ 14-15 اضلاع کے اندر تقرر قاضی یعنی محکمہ شریعہ کے ذمہ دار مدیر اور قاضی کی حیثیت سے انتخاب ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ کم از کم ہر محکمہ شریعہ میں 2 آدمی کو مزید جوڑ دیا جائے۔ یہ پہلا کام ہے کہ آپ کے دفتر کا وجود ہو گیا ہے۔
اب اس کے اندر 2-3 چیزوں کی اور ضرورت پڑے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس دفتر کا کام کب ہوگا یہ آپ کو متعین کرنا پڑے گا۔ اب یہ حالات کے اعتبار سے مہینے میں کوئی ایک دن آپ پہلے متعین کر سکتے ہیں کہ مہینے میں یہ 3 آدمی ایک دن کے لیے اپنا وقت فارغ کریں، اور جب بھی جیسے ظہر سے لے کر کے عصر تک اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں لکھ دیا جائے کہ ہر مہینے میں فلاں تاریخ کو، جو تاریخ متعین کر دی گئی ہے، یا فلاں دن کو جمعرات ہے، لوگ مدارس میں رہتے ہیں، اپنے اعتبار سے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ کا دن متعین کرنا چاہیں تو جمعہ کے بعد متعین کر دیجئے کہ جمعہ بعد جو ہے یہ دفتر کھلے گا، اور یہاں جو لوگ بھی محکمہ شریعہ میں اپنی ضرورت لے کر کے آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ اور زیادہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو ہفتے میں ایک دن متعین کر لیجئے کہ ہر ہفتے دفتر کھلے گا اور لوگ جو آنا چاہیں اس وقت آ جائیں۔ یہ اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی، اور اس میں تھوڑے دن اگر مقدمات نہیں آتے ہیں، کوئی نہیں آتا ہے، تو آپ مل بیٹھیے، بیٹھ کر وہاں دفتر کھولیے، آئیے، انشاءاللہ پھر آمد شروع ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ دفتر کھولنے کا روزانہ کا اور ایک مقررہ وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ، جیسی ضرورت ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں۔